اللہ کا نام رہے. جب عادت پڑ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ انسان جب کبھی خاموش ہے اس وقت بھی اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی. میں نے اپنی دادی صاحبہ رحمت اللہ تعالی علیہا جو یہیں ہمارے اس قبرستان میں مدفون ہے، وہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید تھی. حضرت قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی مریدہ تھی. میرے دادا بھی حضرت مولانا محمد یاسین صاحب جن کے نام پر یہ باب یاسین ہے، وہ بھی دارالعلوم دیوبند کے ہم عمر تھے. یعنی جس سال دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اسی سال میرے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی. اور حضرت حکیم محمد مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے. یعنی ساتھ ہی پڑھا ہے اور ساتھ ہی فارغ ہوئے ہیں اور دارالعلوم دیوبند میں ساری زندگی پڑھاتے رہے اور کئی پشتوں نے ان سے ان کی شاگردی کی. وہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور عادت یہ تھی کہ جب سارے ہفتے دارالعلوم میں پڑھاتے تھے دارالعلوم دیوبند میں، تو جب جمعرات آتی تھی، چھٹی کا دن آتا تھا، تو وہ پیدل دیوبند سے گنگوہ تک سفر کیا کرتے تھے اور رات حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزارتے تھے اور اگلے دن جمعہ حضرت کے ساتھ پڑھ کر پھر پیدل واپس دیوبند آتے. تو وہ خود بھی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور انہوں نے اپنی اہلیہ یعنی میری دادی صاحبہ کو بھی مرید کرایا ہوا تھا. تو ہم تو بچپن سے یہ دیکھتے تھے کہ ان کے ہر سانس کے ساتھ ہم سنتے تھے اور سانس کے ساتھ اللہ 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 کی آواز آیا کرتی. تو جب بندہ اللہ کے ذکر کا اس طرح عادی بن جاتا ہے تو اس کی ہر نقل و حرکت، اس کے ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کی یاد سموئی ہوئی ہوتی. اور جتنا یہ ذکر بندہ زیادہ کرے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اتنا ہی اس کے سامنے آخرت کا دھیان رہے گا. اور آخرت کا دھیان ہی وہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے اور جو جرائم سے باز رکھتی ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے. اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سی قسمیں ہیں ذکر کی، جن میں سے ایک میں نے عرض کیا تھا تلاوت قرآن. تو میں اس طرح شروع کرتا ہوں، یعنی آپ حضرات کی خدمت میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ جب آدمی صبح کو بیدار ہو اور نماز فجر ادا کرے، نماز فجر کے بعد نماز فجر کے بعد کی جو دعائیں، نماز کی جو دعائیں ہیں وہ تو اپنی جگہ پر پڑھے. سب سے پہلے تو میں نے عرض کیا تھا کہ تلاوت قرآن کریم کی تلاوت یہ ہر بندہ اپنے ذمے لازم کر لے کہ جب تک میں قرآن کریم کی کوئی تھوڑی بہت تلاوت نہیں کر لوں گا دنیا کے کسی کام میں نہیں لگوں گا. اچھا تو یہ ہے کہ پارا کم از کم روزانہ ہو جائے، نہیں ہو آدھا پارا، پاؤ پارا. بہت مشغول آدمی ہے تو چاہے ایک رکوع پڑھ لیں، لیکن تلاوت کے بغیر کوئی دن خالی نہ جائے. اسی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں تلاوت کے کیا فضائل ہیں، اس کے اوپر کیا اجر و ثواب ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں. دوسرے نمبر پر کچھ تھوڑا سا ذکر تلاوت کے علاوہ وہ یہ ہے کہ اگر 3 چیزوں کا کم از کم التزام کر لے بندہ، کہ ایک تسبیح تیسرے کلمے کی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ تیسرا کلمہ ہے نا، یہ تیسرے کلمے کی ایک تسبیح پڑھ لیں. دوسرے استغفار استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا ہو، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار کی ایک تسبیح. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں روزانہ. 70 کا لفظ اسی حقیقی عادت کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور تکفیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اول تو معصوم بنایا تھا. آپ سے کسی گناہ کے سرزد ہونے کا کوئی احتمال ہی نہیں، اللہ نے معصوم بنا دیا، کبھی گناہ سرزد ہوا ہی نہیں. لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ اگر کبھی ہو جائے تم سے کوئی غلطی تو قد غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ نے پہلے ہی معاف کر دیا. یعنی اول تو گناہ ہو نہیں سکتا، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے تو بعض اوقات گزاشتوں کو بھی وہ اپنے لیے گناہ سمجھتے. بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن ترقی فرائض پر اتفاق، فرائض واجبات پر اتفاق کر لی، انہوں نے سنتیں پڑھ لی، نفلیں کوئی نہیں پڑھی. تو نیک تو ہیں اس لیے کہ فرائض ادا کر لیے، واجبات ادا کر لیے، سنتیں ادا کر لی موقع، نفلیں نہیں پڑھی کبھی. یہ نیک لوگوں تو جو مقرب لوگ ہیں وہ اس کو اپنے لیے برائی سمجھتے ہیں کہ صرف فرائض واجبات اور سنتوں میں اتباع کریں، نفلیں نہ پڑھیں. تو حسنات الابرار سیئات المقربین. تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو معصوم تھے تمام خطاؤں سے، لیکن جو اپنے نبوت کے اعلیٰ شان کے مطابق جس کو یہ سمجھتے کہ مجھ سے کوتاہی ہوئی اس پر استغفار فرماتے. تو ہم جیسے لوگ جو صبح شام پتہ نہیں کتنے گناہوں میں کتنے آفتوں میں گرفتار رہتے ہیں، ہمارے لیے تو استغفار ایک لازمی چیز ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ ایک تسبیح ہوئی تیسرے کلمے کی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. ایک تسبیح ہوئی استغفار کی، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دونوں میں سے کوئی ایک کر لے یا دونوں کر لے. ایک تسبیح اور ایک تسبیح درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سب سے افضل درود یہ ہے جو ہم تحیات میں پڑھتے ہیں. یوں تو درود کے بہت سے صیغے ہیں اور علماء کرام نے درود شریف کی صیغے یعنی درود شریف کے مختلف کلمات جمع کیے ہیں اپنی کتابوں میں، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ سارے صیغوں میں سب سے افضل صیغہ درود شریف کا وہ ہے جو ہم نماز میں تحیات میں پڑھتے ہیں. یہ درود شریف، یہ 3 تسبیحیں ہوں، ان کا اہتمام کر لیں. اور چوتھی بات یہ کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض معروض کرے، یہ دعا کرے کہ یا اللہ آج کا دن شروع ہو رہا ہے اور اب میں دنیا کے مختلف کاموں کے لیے نکلوں گا. تو یہ میں ایک ایسے معرکے میں داخل ہو رہا ہوں، ایسے کارزار میں داخل ہو رہا ہوں جہاں پر قدم قدم پر نفس اور شیطان بہکاتا ہے انسان. تو اللہ میں آپ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جب میں اس کارزار زندگی میں داخل ہوں، زندگی کے کاروبار میں داخل ہوں، تو اللہ میری نفس اور شیطان سے میری حفاظت فرمائیے گا اور مجھے گناہوں سے مجھے محفوظ رکھے. اپنی طرف سے یہ نیت کر لو کہ جو کام کروں گا اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے کروں گا. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے اللہ میری نماز بھی آپ کے لیے، میری قربانی بھی آپ کے لیے، میری عبادت بھی آپ کے لیے، میرا مرنا اور جینا بھی آپ کے لیے. یہ نیت کر لو. ذکر اللہ کے اوپر بندے کو آمادہ کرنے کے لیے، ذکر اللہ کے لیے تیار کرنے کے لیے یہ بہترین عمل ہے. تلاوت قرآن کریم، 3 تسبیحات، اللہ تعالیٰ سے دعا اور اللہ تعالیٰ سے اخلاص کی بھی دعا اور اپنے عمل کی درستی کے لیے بھی دعا. اس کے بعد آپ نکل گئے کاروبار زندگی. ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے وہ سب آپ کے لیے حلال ہے. تجارت ہو تو تجارت حلال ہے، ملازمت ہو تو ملازمت حلال ہے، کاشتکاری ہو تو کاشتکاری حلال ہے. جتنے بھی روزی کمانے کے ذریعے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے حلال کیے. بس اتنا ہو کہ پہلی بات یہ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر کوئی نہ کوئی ذکر رہے. یعنی وہ تو کر لیا اپنی جگہ معمول پورا، لیکن معمول کے پورا کرنے کے بعد بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر کوئی ذکر ہو. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. ان کلمات میں سے یا درود شریف، بس جو بھی زبان پر آ جائے وہ زبان اس سے تر رہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. دیکھو اسی کو قرآن کریم نے اولو الالباب کہا ہے، یعنی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنی میں عقل رکھتے ہیں. صحیح معنی کون عقل رکھتے ہیں؟ عقل بھی یا الباب کا لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے جو جمع ہے لب کی. لب کہتے ہیں مرض. خشوع کا صحابہ کرام کے خشوع کا یہ عالم تھا. تو بعض مرتبہ دل میں خیال ہوتا ہے کہ وہ درجے کا خشوع تو ہم کبھی زندگی بھر پیدا نہیں کر سکتے، تو اس سے مایوسی ہونے لگتی ہے. لیکن جیسا میں نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں فرماتا. لہذا بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ خشوع کا ادنا درجہ ہر مسلمان کے لیے یہ ہے جس کی اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی نماز میں ان الفاظ کی طرف دھیان کرے جو وہ زبان سے نکال رہا ہے، اور اگر غیر اختیاری طور پر کوئی اور خیال آ جائے تو وہ معاف. پھر
جب تنبہ ہو دوبارہ اور الفاظ کی طرف آ جائے. ساری نماز میں اگر یہ بھی کرتا رہے کہ خیال بھٹک رہا ہے پھر آ رہا ہے، بھٹک رہا ہے پھر آ رہا ہے، تو بھی انشاءاللہ اس کی نماز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خشوع کے اندر لکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ اس سے خشوع میں لکھی جانے کی امید. اور بھائی دوسری بات یہ بھی ہے کہ نماز جس طرح بھی پڑھنے کی توفیق ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ، یہ بھی بڑی نعمت. یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق ہو گئی. چلو دل کہیں دماغ کہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرما دی. یہ بھی کوئی کم نعمت نہیں. کتنے ہیں جن کو یہ بھی توفیق نہیں ہوتی، کتنے ہیں جن کو اس کا بھی موقع نہیں ملتا. تو اس واسطے اس کی ناقدری بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح بھی کروا دی، چاہے دل دماغ کہیں اور بھٹک رہا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اسے ادا کرنے کی توفیق دے دی. اس پر پہلے شکر ادا کرو. کسی نے کہا ہے کہ قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، وہ سجدہ جس کو تیرے